معزز سامعین، السلام علیکم۔ خلیل جبار کی پراسرار کہانیوں کے مجموعے سے آج چھٹی کہانی پراسرار حویلی آپ کے پیش خدمت ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر کے میری حوصلہ افزائی کیجیے تاکہ میں اسی طرح اچھی اچھی کہانیاں آپ کے پیش خدمت کر سکوں۔ میں ڈرتے ڈرتے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ دل میں پٹائی کے خوف سے میں بہت سہما ہوا تھا۔ آج پہلی بار میں اسکول سے غیر حاضر تھا۔ مجھے بچپن ہی سے پڑھائی کا شوق نہیں تھا۔ ابا کی پٹائی کے ڈر سے اسکول جاتا تھا۔ میں جس دن بھی پڑھنے نہیں جاتا تھا، شام گئے ابا جب گھر گئے تو انہیں کسی نہ کسی طرح سے خبر ہو جاتی تھی کہ میں نے اسکول سے چھٹی کر لی ہے۔ پھر میری خیر نہیں ہوتی تھی۔ وہ جوتوں اور چپلوں سے میری خوب خاطر مدارات کرتے۔ اس پٹائی کا یہ اثر ہوتا تھا کہ میں دوسرے دن خاموشی سے صبح سویرے تیار ہو کر اسکول چلا جاتا۔ میرے ابا نصیر الدین سخت دل نہیں تھے، اندر سے وہ نرم دل رکھنے والے انسان تھے۔ وہ مجھ پر سختی اس لیے کرتے تھے کہ وہ خود غربت کے سبب تعلیم حاصل نہیں کر سکے تھے۔ وہ ابھی 10 سال کے ہی تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا اور گھر میں بڑے ہونے کے سبب گھر کی ساری ذمہ داری کا بوجھ ان کے سر پر آ گیا تھا۔ اس لیے ابا نے تعلیم کو خیر آباد کہہ کر محنت مزدوری شروع کر دی تھی۔ آہستہ آہستہ محنت کرتے ہوئے اتنے پیسے جمع کر لیے تھے کہ وہ کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کر سکے۔ اپنے ایک دوست ظہیر کے کہنے پر ابا نے ایک دکان کرائے پر حاصل کی اور اس میں سبزی کا کاروبار شروع کر دیا۔ سبزی کا کام ابا کو خوب راس آیا۔ چند سالوں میں ہی انہوں نے ذاتی دکان خرید لی۔ ابا کا اخلاق اچھا ہونے کے سبب ان کی دکان خوب چلتی تھی۔ انہیں پیسے جمع کرنے کا شوق نہیں تھا، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے خوب دولت سے نوازا تھا۔ اس کاروبار سے ان کی شادی خوب دھوم دھام سے ہوئی۔ پھر ان کی دونوں بہنوں سریا اور بلقیس کی شادیاں ہوئیں۔ ابا کو صرف اسی بات کی کسک تھی کہ وہ تعلیم حاصل نہیں کر سکے تھے، اس لیے وہ مجھے پڑھا لکھا کر بڑا آدمی بنانا چاہتے تھے۔ اس کے برعکس مجھے پڑھائی کا بالکل شوق نہیں تھا۔ میرا بس چلتا تو اسکول کی صورت بھی نہ دیکھتا۔ ابا کی پٹائی مجھے اسکول جانے پر مجبور کر دیتی تھی۔ میں تعلیمی مدارج طے کرتا ہوا 8ویں جماعت میں پہنچ چکا تھا۔ میں نے اپنا قد کاٹ بھی خوب نکال لیا تھا۔ گاؤں میں میری جماعت میں کئی لڑکے ایسے تھے جو صبح کے وقت تیار ہو کر اسکول کے لیے ضرور نکلتے تھے، لیکن اسکول جانے کی بجائے ادھر ادھر وقت گزار کر چھٹی کے وقت گھر پہنچ جاتے تھے۔ ان کی دیکھا دیکھی میں نے بھی اسکول سے چھٹی کر لی تھی۔ میں مختلف کھیتوں کی سیر کو نکل گیا تھا۔ صبح کے وقت ہرے بھرے کھیت بڑے اچھے لگ رہے تھے۔ دل چاہ رہا تھا کہ شام تک یوں ہی کھیتوں میں گھومتا رہوں، لیکن اس طرح میرا گھر وقت پر نہ پہنچنے سے میری چوری پکڑی جاتی۔ اسی بنا پر میں چھٹی کے وقت ہونے پر گھر کی جانب چلا جا رہا تھا تاکہ گھر والوں کو کسی قسم کا شک نہ ہونے پائے۔ گھر پہنچ کر میں نے بستہ اپنی کمر سے اتارا کہ جیسے میں بہت تھک گیا ہوں۔ لگتا ہے کہ میری بیٹی نے آج بہت پڑھائی کی ہے، جبھی بہت تھک گیا ہے۔ امی جان نے میری بلائیں لی۔ جی امی، ماسٹر صاحب بہت کام کراتے ہیں، انگلیاں تھک جاتی ہیں کاپی میں لکھتے لکھتے۔ میں نے اپنی انگلیوں کو دباتے ہوئے ایسے اداکاری کی جیسے واقعی آج میں نے اسکول میں بہت لکھا ہے۔ امی جان نے میری انگلیوں کو بڑے پیار سے اپنے ہاتھ میں لے کر پیار کیا۔ مت گھبراؤ، محنت سے انسان بہت بڑا آدمی بنتا ہے۔ جب تم بڑے آدمی بن جاؤ گے پھر تمہیں احساس ہوگا کہ ماسٹر صاحب تمہیں اسکول میں کام کرایا کرتے تھے، وہ تمہارے حق میں اچھا تھا۔ امی جان نے مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھا۔ آپ تو ماسٹر کی ایسی طرفداری کرتی ہے جیسے وہ رشتہ دار ہوں، میں نے جل بھن کر کہا۔ خیر، میں جب بھی ماسٹر صاحب کی برائی کرتا امی جان ان کی تعریفیں کرنا شروع کر دیتی تھی۔ یہ بات مجھے بہت بری لگتی تھی۔ میں نے ماسٹر صاحب کی بہت تعریفیں سنی ہیں کہ وہ شاگردوں پر بڑی محنت کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے شاگرد آج بڑے بڑے سرکاری عہدوں پر کام کر رہے ہیں، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، امی نے کہا۔ اور وہ خود وہی ماسٹری سے آج تک آگے نہیں بڑھ سکے، میں نے جلدی سے کہا۔ بیٹے ایسے نہیں کہتے، وہ تمہارے استاد ہیں، استاد کا کام بچوں کو پڑھانا ہے۔ اگر وہ کوئی اور کام کرتے تو پھر ان کے شاگرد کیسے ترقی کرتے؟ امی، یہ سب کہنے کی باتیں ہیں۔ ماسٹر صاحب کے ایسے شاگردوں کو بھی جانتا ہوں جو گدھا گاڑی چلا رہے ہیں۔ مجھ سے ماسٹر صاحب کی تعریف ہضم نہیں ہو رہی تھی، اس لیے میں برابر کی مخالفت میں بول رہا تھا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ استاد کے سارے شاگرد ترقی کر جائیں، کچھ نکمے شاگرد بھی ہوتے ہیں جو وقت کی قدر نہیں کرتے، پڑھائی پر بالکل توجہ نہیں دیتے، جس کا نقصان انہیں ہوتا ہے، استاد کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ امی، بہت زوروں کی بھوک لگی ہے، میں نے موضوع بدلنے کو یہ بات کہی۔ بھوک ضرور لگی تھی مگر اتنی شدید بھی نہیں تھی کہ برداشت نہ کر سکوں۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، آج میں نے اپنے بیٹے کی پسندیدہ ڈش بنائی ہے، دال چاول تمہیں بہت پسند ہے نا؟ امی جان نے مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھا۔
جی، میں صرف اتنا ہی کہہ سکا۔ امی جان انٹر پاس تھی، اس لیے وہ اتنی اچھی گفتگو کر لیتی تھی اور سامنے والے کو باتوں ہی باتوں میں لاجواب کر دیتی تھی۔ میں ماسٹر صاحب کی خوب برائیاں کرنا چاہتا تھا، مگر امی جان کے سامنے میری ایک بھی نہ چل سکی، اس لیے میں نے بھوک کا ذکر کر کے بات کا موضوع ہی تبدیل کر دیا تھا۔ رات گئے ابا کی واپسی ہوئی۔ اس وقت میں صحن میں چارپائی پر لیٹا ہوا تھا۔ ابا کو دیکھ کر میں خوفزدہ ہو گیا۔ میں ڈر رہا تھا کہ کہیں انہیں میرے آج اسکول نہ جانے کی خبر نہ ہو گئی ہو۔ اگر ایسا ہے تو وہ مجھے مار مار کر ادھواں کر دیں گے، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ ابا نے مجھے دیکھا، میں دم سات کر ایسا بن گیا جیسے سو رہا ہوں۔ مجھے سوتا دیکھ کر وہ کمرے کے اندر چلے گئے۔ میں دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا کہ شکر ہے ابا کو میرے اسکول سے غیر حاضر ہونے کی خبر نہیں، ورنہ وہ ابھی مجھے مارنا شروع کر دیتے۔ دوسرے دن میں اسکول جانے کے ارادے سے تیار ہو کر گھر سے نکلتا تھا، پھر نہ جانے کیوں ایسا ہوا کہ جب اسکول کچھ فاصلے پر تھا میرا ارادہ تبدیل ہو گیا اور میرا رخ کھیتوں کی طرف ہو گیا۔ آج مجھے اپنے وہ ساتھی بھی مل گئے جو اسکول کے وقت ادھر ادھر گھوم کر پورا کر لیتے تھے۔ وہ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ نیاز محمد، تم بھی؟ نوازش نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جب تم تفریح کر سکتے ہو تو کیا میرا حق نہیں بنتا کہ کبھی کبھار تفریح کر لوں؟ میں نے جواباً کہا۔ ضرور ضرور، تمہیں تمہارے حق سے کون روک سکتا ہے، کاشف نے کہا۔ دوستوں کی جانب سے خوش آمدید کہنے پر میں خوش ہو گیا۔ اب ہمارا روز کا یہ معمول بن گیا تھا کہ صبح اسکول کے لیے تیار ہو کر گھر سے نکلتے، پھر ایک مخصوص مقام پر مل کر پروگرام مرتب کرتے کہ آج کدھر کی سیر کو جانا ہے۔ 15 دن ایسے گزرے کہ پتہ ہی نہ چلا۔ ایک شام ابا گھر جلدی آ گئے اور آتے ہی میرا پوچھا۔ میں اس وقت کمرے میں تھا۔ نیاز کمرے میں ہے، امی جان نے بتایا۔ نیاز، ذرا ادھر آنا، ابا نے مجھے آواز دی۔ جی ابا۔ میں ابا کی کڑکدار آواز سے سہم گیا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی ابا نے اپنا جوتا نکالا اور میری پٹائی شروع کر دی۔ میں اچانک اس پٹائی سے بوکھلا گیا اور میرے منہ سے سوائے اوئی آ کے کچھ نہیں نکل رہا تھا۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ میرے بچے کو کیوں مار رہے ہو؟ امی نے مجھے چھڑانے کی کوشش کی۔ دور ہو جاؤ ورنہ تمہاری بھی پٹائی کر دوں گا۔ ابا بہت غصے میں تھے۔ کچھ پتہ بھی چلے اس نے کیا کر دیا جو آپ اسے اتنا پیٹ رہے ہو؟ آوارہ ہو گیا ہے تمہارا لاڈلا، اسکول جانے کے بجائے ادھر ادھر آوارہ گردی کر کے گھر چلا آتا ہے۔ ابا بولے۔ یہ آپ سے کس نے کہہ دیا؟ یہ تو روزانہ گھر سے تیار ہو کر اسکول جاتا ہے۔ یہ ہمیں بے وقوف بنانے کے لیے اسکول جانے کو تیار ہو کر گھر سے ضرور نکلتا ہے، پھر اسکول جانے کی بجائے دوسرے آوارہ لڑکوں کے پاس چلا جاتا ہے جو اسے کہیں اور لے جاتے ہیں۔ ابا میری پٹائی کرتے کرتے بری طرح ہانپنے لگے تھے۔ بچے کو مارنے سے پہلے پوچھ بھی لیتے کہ یہ بات سچ بھی ہے یا نہیں۔ امی خفا ہوتے ہوئے بولی۔ پہلے مجھے مسجد کے پیش امام صاحب نے بتایا، پھر میں نے ماسٹر نذیر صاحب سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ آپ کا لاڈلا 15 دن سے اسکول ہی نہیں آ رہا۔ ابا غصے سے پھنکارتے ہوئے بولے۔ کیوں بیٹے، یہ ابو کیا کہہ رہے ہیں؟ امی نے میرا کندھا پکڑتے ہوئے پوچھا۔ میں کیا کہتا، میں مجرم تھا۔ پیش امام صاحب نے کئی بار مجھے آوارہ گردی کرتے دیکھا تھا، اس لیے میری شکایت لگائی تھی۔ پیش امام صاحب بہت اچھے آدمی تھے، اس لیے ہر کوئی ان کی دل سے عزت کرتا تھا۔ میرے ابو کی طرح وہ بھی چاہتے تھے کہ میں پڑھ لکھ کر بڑا آدمی بنوں۔ اکثر ملاقات ہونے پر مجھے نصیحتیں بھی کرتے تھے۔ وہ بڑے ہی ہمدرد اور شفیق انسان تھے، اس لیے میں ان کی بہت عزت کرتا تھا، مگر اس وقت وہ مجھے بہت زہر معلوم ہو رہے تھے۔ ان کی شکایت کرنے پر ابو نے اس قدر پٹائی کر دی تھی۔ ابو کی پٹائی کھا کر میرے جسم کا ایک ایک جوڑ دکھ رہا تھا۔ یہ کیا کہے گا؟ کہنے کو کچھ ہوگا تو کہے گا نا۔ ایک بات اسے اچھی طرح سمجھا دینا، اس گھر میں اگر رہنا ہے تو اسکول جانا پڑے گا، ورنہ اس گھر میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے ابو گھر سے نکل گئے۔ نیاز بیٹا، یہ تم نے کیا کر دیا؟ کوئی سنے گا تو کیا کہے گا؟ ابو کے چلے جانے پر امی مجھ سے مخاطب ہوئی۔ ماں، یہ سب پیش امام صاحب کی وجہ سے ہوا ہے، نہ وہ میری شکایت کرتے اور نہ ابو کو یہ بات پتہ چلتی۔ میں نے کہا، اس میں پیش امام صاحب کا کیا قصور ہے؟ انہوں نے تمہارے بھلے کے لیے ہی شکایت کی ہے۔ تمہیں خود سوچنا چاہیے کہ کیا یہ اچھی بات ہے؟ اسکول سے وہ بھاگتے ہیں جو پڑھائی کے چور اور آوارہ ہوتے ہیں۔ امی کی ہمدردیاں پا کر میں بلک پڑا اور آنسوؤں کا سمندر آنکھوں سے بہہ نکلا۔ نہ رو، بس اب چپ کر جاؤ، امی نے مجھے سینے سے لگایا۔ ابو نے بہت زور سے پیٹا ہے، میں نے کہا۔ تمہارے بھلے کے لیے ہی مارا ہے، وہ تمہارے دشمن تھوڑی ہیں۔ میری پٹائی ایسے کی ہے کہ میں ان کا بیٹا نہیں بلکہ کسی دشمن کا بیٹا ہوں۔ انسان کے غصے میں جذبات کہاں قابو میں رہتے ہیں؟ غصے میں آنا ان کا فطری رد عمل ہے۔
تم نہ ایسی حرکت کرتے اور نہ وہ پٹائی کرتے۔ اب آئندہ ایسی حرکت نہ کرنا، ورنہ تم جانتے ہو اپنے ابو کے غصے کو۔ اس لیے تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ آوارہ لڑکوں سے دوستی ہمیشہ کے لیے ختم کر دو، کیونکہ وہ تمہارے دوست ہرگز نہیں ہو سکتے، وہ تمہارے پکے دشمن ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ تم ترقی کرو۔ امی نے میرے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ میں مزید کچھ بولنے کی بجائے سسک کر رہ گیا۔ مجھے اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ اگر پھر میں نے اسکول جانے کی بجائے آوارہ گردی کی تو امی کی طرف سے کوئی ہمدردی کی امید نہیں ہوگی، اس معاملے میں وہ ابو ہی کا ساتھ دیں گی۔ اس لیے میرے حق میں یہی بہتر تھا کہ میں آوارہ گردی چھوڑ کر اسکول جانے لگوں، اور پھر میں نے ایسا ہی کیا۔ دوسرے دن شرافت سے اسکول چلا گیا۔ ماسٹر صاحب مجھے دیکھ کر مسکرائے لیکن کہا کچھ نہیں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ انہیں میری غیر حاضری پر جو پٹائی کرنا تھی وہ ابو پہلے ہی گھر پر کر چکے ہوں گے۔ اس واقعے کے چند دنوں بعد میں اپنی گلی سے باہر سڑک پر نکل رہا تھا کہ سامنے سے پیش امام صاحب آ گئے۔ ہم دونوں کی نظریں ایک لمحے کو ملی اور پھر میں نے نظریں نیچی کر لی تھی۔ میں ان سے بچ کر نکل جانا چاہتا تھا۔ مجھے اپنی شکایت لگائے جانے کا شدید دکھ تھا کہ ان کی شکایت پر میری پٹائی ہوئی ہے۔ اگر وہ ابو سے میری شکایت نہ کرتے تو وہ کبھی بھی ماسٹر صاحب سے نہ پوچھتے کہ میں اسکول آ رہا ہوں یا نہیں، اور میں خوب سیر و تفریح میں مشغول رہتا۔ میں جیسے ہی نظریں بچاتے ہوئے ان کے پاس سے گزرنے لگا وہ میرے سامنے آ گئے۔ نیاز بیٹے، ناراض ہو؟ جی۔ میں ایک لمحے کو چونکا۔ تم میری شکایت کرنے پر ناراض ہو؟ دیکھو بھائی، میں نے تمہارے بھلے کو شکایت کی تھی۔ وہ مجھے غور سے دیکھ رہے تھے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ انہیں کیا کہوں۔ دل میں ان پر بہت غصہ آ رہا تھا کہ ایک تو میری شکایت کر دی اور پھر مجھے غصہ دلانے کو بتا بھی رہے ہیں۔ میں جب کچھ بھی نہ بول سکا تو وہ خود ہی بولے، اسکول سے بھاگنا اچھی بات نہیں ہوتی۔ جو بچے اسکول سے بھاگتے ہیں وہ کبھی بھی بڑے آدمی نہیں بن سکتے۔ تمہارے ابو کی بڑی خواہش ہے کہ پڑھ لکھ کر بڑے آدمی بنو۔ ایسا جب ہی ہو سکتا ہے جب تم دل لگا کر خوب تعلیم حاصل کرو۔ میں ان کی باتیں خوب سمجھ رہا تھا۔ اس وقت جو میری عمر تھی، اس عمر میں بچے عموماً یہ بات سمجھتے ہوئے بھی تیر و تفریح کرنا چاہتے ہیں جو بزرگوں کی نظر میں آوارہ گردی کرنا ہے۔ ہاں، میں کوشش کروں گا، بشرطے کہ میرا دل پڑھائی میں لگ جائے، میں نے کہا۔ پڑھائی میں دل نہ لگے تب بھی زبردستی سے لگاؤ، یہ وقت گزر جانے پر لوٹ کر نہیں آئے گا اور تمہارے پاس سوائے افسوس اور ہاتھ ملنے کے کچھ باقی نہ رہے گا۔ وہ مجھے سمجھاتے ہوئے بولے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ انہیں کیا جواب دوں، اسی لیے ان کی باتوں کا ہاں ہوں میں ہی جواب دیتا رہا۔ وہ مجھے سمجھا کر ایک جانب بڑھ گئے۔ میری یہ سمجھنے والی عمر کہاں تھی؟ مجھے اسکول سے غیر حاضر رہ کر آوارہ گردی کرنے کا شوق پڑ چکا تھا، وہ کسی طور ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ میں 10-15 دن اسکول باقاعدگی سے جاتا، لیکن پھر آوارہ گردی شروع کر دیتا۔ جب بھی ابو کو میری آوارہ گردی کی خبر ملتی وہ میری پٹائی لگا دیتے۔ اس پٹائی کا یہ اثر ہوتا کہ میں پھر سے اسکول جانے لگتا۔ جب دیکھتا کہ ابو مطمئن ہو گئے ہیں پھر چھٹیاں کرنے لگتا۔ پیش امام صاحب جب بھی مجھے ملتے نصیحتیں کرتے ہوئے پڑھنے پر توجہ دینے کی تلقین کرتے۔ مجھے ان کی نصیحتیں پسند نہیں آتی تھیں۔ وہ جب سر راہ مجھے نظر آتے میں ان سے بچنے کی کوشش کرتا، مگر وہ مجھے آواز دے کر روک لیتے تھے۔ وہ مسجد کے پیش امام ہونے کے ساتھ ساتھ ابو کے دوست بھی تھے، اس لیے ان کا احترام کرنا ضروری تھا۔ میں نے جیسے تیسے کر کے میٹرک پاس کر ہی لیا تھا۔ گاؤں میں اس وقت انٹر میں داخلہ لینے کے لیے کالج نہیں تھا۔ جس بچے کو بھی انٹر کرنا ہوتا اسے شہر کے کسی کالج میں داخلہ لینا ہوتا تھا۔ ابو کی خواہش پر مجھے بھی تعلیم حاصل کرنے کے لیے شہر جانا پڑا۔ شہر میں میری خالہ بطول رہتی تھی۔ طے یہی پایا تھا کہ میں ان کے گھر پر رہوں گا۔ اتفاق سے شہر جانے سے 2 دن قبل میں جمعے کی نماز پڑھنے مسجد میں گیا۔ جب میں نماز پڑھ کر مسجد سے باہر آنے لگا تو پیش امام صاحب نے مجھے آواز دے کر بلا لیا۔ میں جب ان کے پاس گیا تو وہ مسکراتے ہوئے بولے، نیاز محمد، سنا ہے کہ تمہارا شہر کے کالج میں داخلہ ہو گیا ہے؟ جی، میں نے مختصر سا جواب دیا۔ دیکھو بیٹا، شہر جا کر وہاں کی رونق میں مصروف نہ ہو جانا اور دل لگا کر پڑھنا، تمہیں اپنے ابو کا نام روشن کرنا ہے۔ میں پوری کوشش کروں گا کہ میرا دل پڑھائی میں لگ جائے۔ کوشش نہیں، زبردستی دل لگانا، جبھی تم تعلیم کے میدان میں کامیاب ہوگے۔ پیش امام صاحب نے میرے سر پر شفقت بھرا ہاتھ پھیرا۔ میں کیا کروں، میرا دل پڑھائی میں نہیں لگتا، زبردستی دل مار کر پڑھ رہا ہوں۔ بے اختیار میرے دل کی بات زبان پر آ گئی۔ یہ عمر ایسی ہی ہوتی ہے، سیر سپاٹے میں دل لگتا ہے۔ تم تعلیم حاصل کر لو، پھر پوری زندگی سیر سپاٹے کرتے رہنا۔ ٹھیک ہے، میں سیر و تفریح سے زیادہ تعلیم پر توجہ دوں گا، میں نے جان چھڑانے کو کہا۔ شاباش،
میری دعائیں تمہارے ساتھ رہیں گی۔ جب بھی تم خود کو کسی مصیبت میں پاؤ ایک بار مجھے ضرور یاد کر لینا، پیش امام صاحب نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ مسجد کی سیڑھیاں اترتے ہوئے میں سوچ رہا تھا کہ پیش امام صاحب ایسے کہہ رہے ہیں جیسے میں نے کسی مصیبت میں گرفتار ہوتا ہی یاد کر لوں گا اور وہ منٹوں میں جادو کے ذریعے پہنچ کر مجھے مصیبت سے چھٹکارا دلا دیں گے۔ بے اختیار میرے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ گاؤں کی نسبت شہر میں گھومنے پھرنے کے لیے تفریحی مقامات بہت تھے۔ سینما گھر بھی ان دنوں بہت ہوا کرتے تھے۔ ہر سینما پر مختلف اداکاروں کی فلمیں لگی ہوتی تھیں۔ فلم دیکھنے کو سینما گھر جانا پڑتا تھا۔ ٹی وی کی نشریات بھی شام کو چلتی تھیں۔ کالج میں انعام، کامران اور شریف میرے گہرے دوست بن گئے تھے۔ صبح میں کالج جاتا تھا اور شام کو میرے دوست آ جاتے۔ ہم لوگ گھومنے پھرنے نکل جاتے۔ ہفتے میں 1-2 فلمیں ہم ضرور دیکھتے تھے۔ ہوٹل میں بیٹھ کر سگریٹ پینا ہمارا معمول بن گیا تھا۔ ایک شام ہم دوست ایک سڑک سے گزر رہے تھے کہ ایک پرانی بوسیدہ سی حویلی پر ہماری نظر پڑی۔ دیکھو یار، یہ حویلی اپنے وقتوں کی اچھی حویلی میں شمار ہوتی تھی، انعام نے کہا۔ پھر یہ غیر آباد کیوں ہو گئی؟ میں نے پوچھا۔ اس حویلی کے بارے میں لوگوں کی مختلف آراء ہیں۔ کوئی کہتا ہے اس حویلی میں جنات کا بسیرا ہے، کوئی کہتا ہے اس حویلی میں یہ خوبصورت دوشیزہ رہتی ہے جس پر ایک جن عاشق ہو گیا تھا۔ وہ اس سے شادی کر کے اپنے دیس لے جانا چاہتا تھا مگر گھر والے اس شادی پر تیار نہ ہوئے۔ اس جن کو غصہ آ گیا اور اس نے اس میں مقیم خاندان کو تہس نہس کر دیا۔ اس دور میں یہ سب فرسودہ باتیں ہیں۔ لوگ ایسے ہی باتیں پھیلا دیتے ہیں جن میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی، میں نے کہا۔ ہم بھی تمہاری بات سے متفق ہیں، مگر جس شخص نے بھی اس رات سے پردہ اٹھانے کی غرض سے حویلی میں رات بسر کی ہے وہ دوسرے دن مردہ حالت میں ملا ہے، کامران نے کہا۔ خوف اچھے صحت مند لوگوں کے حوصلے پست کر دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے ان کے ذہنوں پر پہلے ہی سے خوف ہو اور اسی خوف کے نتیجے میں ان کا انتقال ہو گیا ہو، میں نے کہا۔ کیا خیال ہے، کیوں نہ ہم اس رات سے پردہ چاک کر دیں؟ انعام نے کہا۔ وہ کیسے؟ کامران نے پوچھا۔ وہ ایسے ہے کہ اکیلا آدمی واقعی رات کی تاریکی میں اس پراسرار حویلی میں خوفزدہ ہو سکتا ہے، لیکن ہم چاروں حویلی میں ہوں گے تو پھر خوف نہ ہونے کے برابر ہوگا اور ہم رات حویلی میں رہ کر اس کے اسرار سے واقف ہو جائیں گے، شریف نے کہا۔ بات تمہاری معقول ہے، ایک کی نسبت 4 اس آسیب پر بھاری پڑیں گے، میں نے زوردار قہقہ لگایا۔ میری بات پر وہ بھی مسکرا دیے۔ پھر ہم نے طے پایا کہ پہلے پورا دن اس میں گزاریں گے، پھر امن و سکون رہنے پر پوری رات گزاریں گے۔ اتوار کو ہماری چھٹی تھی، اس لیے ہم اتوار کی صبح ہی ناشتہ کر کے وہاں پہنچ گئے۔ حویلی اندر سے بہت ہی خستہ حال ہو رہی تھی۔ دیواروں سے پلستر اکھڑ چکا تھا، کمروں کی چھتیں ایسی ہو رہی تھی کہ اب گری۔ دن کی روشنی میں ہم نے پوری حویلی کو اچھی طرح سے دیکھ لیا تھا، وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ برسوں سے صفائی نہ ہونے سے مٹی، گرد و غبار موجود تھا۔ کمروں میں جگہ جگہ جالے لگے تھے۔ کئی کالے رنگ کی بلیاں بھی وہاں نظر آئیں، وہ ہمیں دیکھ کر ادھر ادھر چھپ گئی۔ ہمیں پورا دن حویلی میں گزارنا تھا، اس لیے صحن کی صفائی کر کے ہم نے چادر بچھائی اور اس پر بیٹھ گئے۔ دوپہر کے کھانے کے طور پر ہم کھانے پینے کی اشیاء بھی لے کر آئے تھے۔ دن بھر ہمارا اس حویلی میں گپ شپ کرتے وقت گزرا۔ ہم وقفے سے حویلی کے مختلف کمروں میں بھی جاتے رہے۔ شام ہو گئی مگر ہمارے ساتھ ایسا کوئی بھی ناقابل فراموش واقعہ پیش نہ آیا۔ جب ہم حویلی سے باہر آئے ہمارا دل فخر سے پھولا ہوا تھا اور ہم سمجھ رہے تھے کہ ہم نے کوئی بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے دیا ہے۔ ایک ہفتے کے بعد اکٹھی 3 چھٹیاں آ رہی تھیں۔ اس سے اچھا موقع ہمارے ہاتھ پھر نہ لگ سکتا تھا، اس لیے ہم دوستوں نے مل کر یہ پروگرام بنایا کہ میں اپنی خالہ کو گاؤں جانے کا بہانہ بنا کر اس حویلی میں آ جاؤں گا۔ میرے دوست بھی اپنے اپنے گھر یہی بتائیں گے کہ وہ گاؤں کی سیر کرنے کو میرے ساتھ گاؤں جا رہے ہیں، اور ہم یہ 3 دن اور 3 راتیں اس حویلی میں گزاریں گے اور اس اسرار کو تلاش کرنے کی کوشش کریں گے کہ اس حویلی کے بارے میں جو باتیں پھیلائی گئی ہیں ان میں کتنی صداقت ہے۔ وہ سستا دور تھا، ہماری جیبوں میں اتنی رقم موجود تھی کہ 2-3 دن آسانی سے کھانا گھر سے باہر کھا سکیں۔ جیسے ہی چھٹیاں آئیں ہم دوپہر کا کھانا کھا کر اس حویلی میں آ گئے۔ شام تک ہم نے خوب آرام کیا کیونکہ رات ہمیں جاگ کر گزارنی تھی۔ ہم اپنے ساتھ 2 لالٹین لائے تھے جن میں ہم نے مٹی کا تیل ڈلوا لیا تھا۔ ماچس کی ایک ڈبی ہمارے لیے کافی تھی، پھر بھی احتیاطاً ماچس کی 3 ڈبیاں لینی تھی۔ رات کی تاریکی بڑھنے پر ایک لالٹین کی جگہ 2 لالٹین روشن کرنی تھی تاکہ رات کی تاریکی میں کسی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ رات کا کھانا کھا کر ہم باتوں میں مصروف ہو گئے تھے۔ ہماری باتوں کا موضوع پراسرار واقعات ہی تھا۔ ہم نے جو مختلف لوگوں سے واقعات سنے تھے انہیں بڑھا چڑھا کر پیش کر رہے تھے۔
یار خدا کو مانو، اس طرح کے واقعات سنانے سے پرہیز کرو، انعام نے باقاعدہ ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ وہ کیوں؟ میں چونکا۔ ہمیں حویلی میں رات گزارنی ہے، انعام نے کہا۔ رات گزارنے سے ان واقعات کا کیا تعلق؟ شریف نے کہا۔ یہ پراسرار حویلی ہے، جو تم واقعات سنا رہی ہو ان کا اثر ہمارے ذہنوں میں رہے گا، اور رات گئے جب سناٹا ہوگا، ایسے میں کسی کاغذ کے ٹکڑے کا آ کر ادھر ادھر گرنے پر ہمارے دل زور زور سے دھڑکیں گے، اور رات گزارنا ہمارے لیے نہ صرف مشکل ہو جائے گا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں ہم یہاں سے بھاگ ہی نہ لیں، انعام نے کہا۔ تم بھی صدا کے ڈرپوک ہو، کامران نے زوردار قہقہہ لگایا۔ ابھی ہنس لو، تھوڑا وقت گزرے پھر دیکھیں گے، انعام نے کہا۔ ہاں بھائی، ہم واقعی کچھ دیکھنے کو ہی یہاں جمع ہوئے، میں مسکرایا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا، ہمیں باتوں میں اس کا احساس ہی نہ ہوا۔ رات کا 1 بجتے ہی میرے دوستوں کو نیند آنے لگی تھی، وہ نیند کے بہت کچے تھے۔ میں بار بار انہیں اس بات کا احساس دلا رہا تھا کہ ہم یہاں سونے نہیں بلکہ ایک خاص مقصد کے تحت آئے ہیں۔ رات میں بالکل بھی نہیں سونا ہے، مگر ان کی سمجھ میں میری بات بالکل نہیں آ رہی تھی۔ وہ مجھے یہ یقین دلاتے دلاتے کہ وہ نہیں سوئیں گے، سو گئے۔ میرے بار بار اٹھانے پر بھی نہیں اٹھ رہے تھے۔ میں نے جب یہ دیکھا کہ وہ نہیں اٹھ رہے تو اکیلے جاگنے کا سوچ لیا تھا۔ رات کا نہ جانے وہ کون سا پہر تھا کہ میری آنکھیں نیند سے بوجھل ہونے لگی تھی کہ اچانک مجھے صحن میں کسی کے موجود ہونے کا احساس ہوا۔ ایک لمحے کو مجھے ڈر لگا، مگر تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے ایک لالٹین اٹھائی اور کمرے سے نکل گیا۔ چاند کی روشنی اس قدر تیز تھی کہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے صحن روشنی میں نہایا ہوا ہو۔ ایک کمرے کے دروازے پر میری نظریں پڑی تو میں پلک جھپکنا بھول گیا۔ وہاں ایک بے حد حسین لڑکی کھڑی تھی۔ میں حیرت سے گم سم اس لڑکی کو دیکھے جا رہا تھا۔ اس کا گول چہرہ، ناک نقشہ بہت حسین تھا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں اس کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہی تھیں۔ ہونٹ بہت خوبصورت اور گلابی تھے، بال کمر تک لمبے، سنہری اور گھنے تھے۔ چاند کی روشنی میں اس کا چہرہ دمک رہا تھا۔ ہم دونوں کی جیسے ہی آنکھیں ملی مجھے سحر سا ہو گیا۔ میں اس لڑکی کی طرف ایسے بڑھنے لگا جیسے وہ مقناطیس ہو۔ میں جیسے ہی اس کے نزدیک پہنچا، اس نے میرا ہاتھ تھام لیا اور مجھے لے کر کمرے کے اندر بڑھ گئی۔ میں ایک فرما بردار شاگرد کی طرح اس کے اشاروں پر چلنے کو مجبور ہو گیا۔ دن میں جس کمرے میں کوڑا کرکٹ پڑا ہوا تھا وہ اب بالکل صاف تھا۔ کمرہ ایسے منور تھا جیسے بیک وقت کئی بلب روشن ہوں۔ ایک جانب خوبصورت سا بیڈ بچھا ہوا تھا۔ اس لڑکی نے مجھے بیڈ پر لٹا دیا اور خود بھی بیڈ کے ایک طرف بیٹھ کر مخمور نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگی۔ تم اپنے دوستوں کے ساتھ اس حویلی کا راز کیوں لینا چاہتے ہو؟ وہ بولی۔ تجسس؟ ہم صرف یہ جاننے کے لیے ہی حویلی کے اندر آئے ہیں، میں نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ کیا کرو گے جان کر؟ اس سے پہلے جو حویلی کا راز معلوم کرنے آئے تھے ان کے حشر سے واقف نہیں ہو؟ ہاں، سنا ہے کہ وہ اس دنیا میں زندہ نہیں رہے، میں نے ہمت کر کے کہا۔ پھر بھی تم اس حویلی میں آ گئے ہو، مجھے تم پر بہت ترس آیا ہے۔ تم اس حویلی سے فوراً چلے جاؤ، میرے خاندان کے جنات تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے، تمہارے حق میں یہی بہتر ہے، چلے جاؤ۔ وہ بولی۔ ہم ضرور چلے جائیں گے، بس اس حویلی کا راز معلوم ہو جائے، میں نے کہا۔ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ راز معلوم ہو جانے پر تم چلے جاؤ گے؟ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، میں نے کہا۔ میرے خاندان کے جنات بہت ظالم ہیں، وہ انسانوں پر ترس یا رحم کھانے کے حق میں نہیں ہے۔ جب تم اس حویلی میں پہلی بار آئے تھے میں نے ہی انہیں تمہیں کسی بھی قسم کا نقصان پہنچانے سے روکا تھا۔ آج رات بھی وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہتے تھے۔ میں نے اس وعدے پر روکا ہے کہ صبح ہو جانے پر تم سب یہاں سے چلے جاؤ گے، اس نے کہا۔ ہاں، ہم صبح ہوتے ہی چلے جائیں گے، مگر راز، وہ راز میں تمہیں بتائے دیتی ہوں، اس شرط پر کہ صبح تم یہاں نظر نہیں آؤ گے، ورنہ تم خود ذمہ دار ہوگے، میں تمہاری مدد کرنے سے قاصر ہوں گی۔ مجھے منظور ہے، میں نے کہا۔ ٹھیک ہے پھر سنو، میں ایک جن زادی ہوں۔ اس گھر میں ایک برگد کا درخت ہے جس پر ہمارا خاندان رہتا تھا۔ اس گھر میں قاسم نامی نوجوان رہتا تھا، وہ مجھے بچپن ہی سے بہت اچھا لگتا تھا۔ میں اس سے شادی کی خواہش مند تھی۔ بچپن میں انسانی شکل میں دوسرے بچوں کی طرح قاسم کے ساتھ کھیلتی تھی، جوان ہونے پر بھی اس سے ملتی رہی۔ اکثر ہم ملاقات چھت پر ہی کرتے تھے۔ قاسم میرے چھت پر اچانک آ جانے سے حیران رہ جاتا تھا۔ اس کی ضد پر مجھے ظاہر کرنا پڑ گیا کہ میں جن زادی ہوں اور اس سے شادی کر کے بقیہ زندگی اس کے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں۔ قاسم بھی مجھے پسند کرتا تھا، اس لیے شادی کرنے کو تیار ہو گیا۔ جب اس نے اپنے والدین سے میرے خاندان کے بارے میں بتایا تو وہ ڈر گئے اور انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ وہ کسی بھی صورت میں
قاسم کی شادی مجھ سے نہیں کریں گے۔ انہوں نے نہ صرف شادی سے انکار کیا بلکہ اس درخت کو بھی جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔ میرے خاندان کو ان کی اس حرکت پر بہت غصہ آیا۔ وہ انہیں نقصان پہنچانا چاہتے تھے مگر میں نے انہیں اس اقدام سے روک دیا۔ قاسم کے والدین نے اس خوف سے کہ کہیں قاسم ان سے چھپ کر مجھ سے شادی نہ کر لے، اس کی شادی نسرین نامی ایک لڑکی سے کر دی۔ نسرین کو بھی میری اور قاسم کی محبت کے بارے میں پتہ چلنے پر مختلف عاملوں سے رابطہ کر کے ہمارے خاندان کو جلا کر بھسم کر دینا چاہا۔ حالانکہ میں اس میں بھی خوش تھی کہ میں قاسم کو دیکھ دیکھ کر جیتی رہوں۔ وہ عاملوں سے ملاقات کر کے مختلف وظائف پڑھنے لگی تھی۔ میرے خاندان والے یہ کب برداشت کرتے؟ انہوں نے نسرین کو وظائف پڑھتے وقت ڈرانا شروع کر دیا۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ نسرین سے وظائف پڑھنے میں غلطیاں ہونے لگی۔ ان وظائف کا الٹا اثر یہ ہوا کہ اس حویلی کے خاندان میں جو سب سے پہلی موت ہوئی وہ قاسم کی ہی ہوئی تھی۔ اس کے مرنے سے میرا دل اچاٹ ہو گیا تھا۔ حویلی کے لوگوں سے میری دلچسپی ختم ہو گئی تھی، اس لیے میں اپنے خاندان والوں کو ان کے کسی اقدام سے روکتی نہیں تھی، جس کا نقصان یہ ہوا کہ ایک ایک کر کے حویلی کے سب لوگ مر گئے۔ اب پوری حویلی پر ہمارا راج ہے۔ پھر اس حویلی کے خاندان کے دیگر عزیز و رشتہ داروں نے قبضہ کرنے کی کوشش کی مگر میرے خاندان کے جنات نے انہیں ایسا ڈرایا کہ پھر کبھی انہوں نے یہاں کا رخ نہ کیا۔ میں اب بھی قاسم کی یادوں کے سہارے جی رہی ہوں، ورنہ میرا جینے کا مقصد فوت ہو چکا ہے۔ جب تم اپنے دوستوں کے ساتھ یہاں آئے تھے، میرے خاندان کے جنات تمہیں ایسا سبق سکھانا چاہتے تھے کہ تم پھر کبھی لوٹ کر یہاں نہ آؤ۔ صبح ہوتے ہی اس حویلی سے نکل جانا، ورنہ وہ میری بھی نہیں سنیں گے اور تمہاری ایسی درگت بنائیں گے کہ کبھی بھلا نہ سکو گے، وہ بولی۔ میں اپنے وعدے پر قائم رہوں گا، میں نے کہا۔ میری بات پر وہ خوش ہو گئی اور اس نے غور سے میری آنکھوں میں جھانکا۔ مجھ پر مدہوشی طاری ہو گئی اور پھر مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ صبح ہونے پر مجھے میرے دوستوں نے اٹھایا۔ میں اس کمرے میں ہی موجود تھا مگر اب وہاں کچھ نہ تھا۔ پورے کمرے میں کوڑا کرکٹ بھرا ہوا تھا اور کچرے کے ڈھیر پر میں پڑا ہوا تھا۔ میرے برابر میں ہی لالٹین رکھی تھی۔ تمہیں سونا تھا تو ہمارے پاس سو جاتے، یوں اکیلے کیوں سو گئے؟ انعام نے کہا۔ رات میں تمہارے ہی پاس بیٹھا تھا کہ مجھے صحن میں کسی کے چلنے کی آواز آئی اور جب میں کمرے سے باہر آیا تو میری حیرت کا ٹھکانہ نہ رہا کیونکہ صحن میں ایک، میں نے کہنا چاہا، پری چہرہ حسین لڑکی موجود تھی۔ انعام نے کہا۔ ہاں ایسا ہی تھا مگر تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ میں نے پوچھا۔ یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے، ہر کہانی میں یہی ہوتا ہے۔ وہ حسین لڑکی پھر حویلی کے ایسے کمرے میں لے جاتی ہے جو بہت ہی خوبصورت طریقے سے سجا ہوتا ہے اور پری چہرہ لڑکی اپنے بیڈ پر لے جاتی ہے، پھر اسے کچھ ہوش نہیں رہتا۔ صبح ہونے پر ہی رات کا ماحول غائب ہو جاتا ہے اور وہ حسین لڑکی بھی نہیں ہوتی۔ یہ سب باتیں ہم پہلے ہی ڈراؤنی کہانیوں میں پڑھ چکے ہیں، اس لیے ہمیں بے وقوف مت بناؤ، کامران نے کہا۔ تم میری بات کا یقین کرو، ایسا ہی ہوا تھا، میں نے کہا۔ یہ فضول باتیں چھوڑو اور ناشتے کی فکر کرو کیونکہ بہت زوروں کی بھوک لگ رہی ہے، کامران نے کہا۔ میں انہیں رات کا واقعہ تفصیل سے سنانا چاہتا تھا مگر وہ سننے کو قطعی طور پر تیار نہ تھے۔ ہم نے قریبی ہوٹل میں جا کر ناشتہ کیا۔ ناشتے کے دوران میں نے زبردستی پورا واقعہ سنا دیا اور جن زادی سے کیا وعدہ بھی بتا دیا۔ وہ مسکراتے ہوئے یہ واقعہ سن کر بولے، دیکھو نیاز محمد، تمہیں اپنا گھر یاد آ رہا ہے، اس لیے تم چاہو تو اپنے گھر چلے جاؤ، ہم بالکل بھی یہاں سے نہیں جائیں گے۔ انعام نے کہا۔ ہم جس مقصد کے تحت یہاں آئے تھے وہ حل ہو چکا ہے، اس لیے ہم مزید یہاں ٹھہر کر اپنا قیمتی وقت ضائع نہیں کریں گے، میں نے انہیں سمجھایا۔ وقت ہوتا ہی اس لیے ہے کہ اسے ضائع کیا جائے، کامران نے کہا۔ میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جا سکتا اور یہ بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ جنات تمہیں کسی بھی قسم کا نقصان پہنچائیں، میں نے کہا۔ یار ہمیں جنات کس طرح نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ تم نے آتے ہی ان کی لڑکی کو پھانس لیا ہے، اب ہم ہر طرح کے خطرے سے محفوظ ہو گئے ہیں، شریف نے زوردار قہقہہ لگایا۔ میرے بار بار سمجھانے پر بھی وہ نہیں مانے۔ وہ کسی بھی صورت اس حویلی سے کہیں جانے کو تیار نہ تھے۔ مجبوراً مجھے بھی ان کے ساتھ رکنا پڑ گیا مگر میں اندر سے بری طرح خوفزدہ بھی تھا کہ کہیں ہمیں جنات نقصان نہ پہنچائیں۔ رات کے 12 بجنے پر ہم چوکس تھے۔ وہ تینوں بظاہر مجھ پر یہ ظاہر کر رہے تھے کہ وہ کسی بھی طرح خوفزدہ نہیں ہیں۔ ان کے چہروں سے خوف عیاں ہو رہا تھا۔ ہم اپنے خوف دور کرنے کو بات چیت کر رہے تھے۔ اچانک شریف پر پانی آ گرا۔ اس کے جسم پر موجود کپڑے مکمل طور پر گیلے ہو گئے۔ بے اختیار ہماری نظریں کمرے کی چھت پر اٹھ گئیں، وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ کمال ہے، کمرے کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، پھر ایسا لگ رہا ہے جیسے کسی نے بالٹی بھر کر پانی شریف پر ڈال دیا ہے، کامران نے کہا۔
ہماری خاطر مدارات کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، اس لیے ہمیں اب ہوشیار ہو جانا چاہیے، میں نے کہا۔ واقعی ہماری خاطر مدارات کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ شریف نے مسکرا کر اپنے چہرے پر آئے خوف کو دور کرنے کی کوشش کی۔ کچھ وقت گزرنے پر مجھے نیند کے جھونکے آنے لگے۔ میں نے ایک لمحے کو آرام کے لیے آنکھیں بند کی ہی تھیں کہ میری آنکھ لگ گئی۔ پھر مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ سوتے میں مجھے ایسا محسوس ہوا کہ کوئی میری ٹانگیں کھینچ رہا ہے۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ کمرے میں میرا کوئی دوست نہیں ہے۔ ایک خوفناک شکل کی پراسرار مخلوق کھڑی ہے جسے انسان نہیں کہا جا سکتا۔ وہ قہر آلود نظروں سے مجھے گھور رہی تھی۔ خوف کے مارے میرے جسم پر کپ کپی سی طاری ہو گئی۔ مجھے دیکھ کر ایسی آواز میں مخاطب ہوئی جو میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ میری مسلسل خاموشی پر اس نے مجھے زوردار لات ماری۔ تکلیف کی شدت سے میری چیخ نکل گئی۔ میری چیخ سن کر اس مخلوق نے ایسے ہی اچھل کود کرنی شروع کر دی جیسے اسے خوشی ملی ہے۔ میں نے اپنے دوستوں کو آوازیں دیں مگر ان کا دور دور تک کچھ پتہ نہ تھا۔ وہ میری مدد کو بھلا کس طرح آ سکتے تھے؟ وہ مخلوق اچانک اچھل کود کرتے کرتے رک گئی اور پھر مجھے ایک لات رسید کی۔ میں درد سے بلبلا اٹھا۔ اب تو جیسے اس مخلوق کو تفریح مل گئی۔ وہ وقفے وقفے سے زوردار لاتیں رسید کرنے لگی۔ میں جیسے ہی درد سے چیختا وہ زور زور سے اچھلنے لگتی۔ میں ایک عجیب عذاب میں مبتلا ہو گیا تھا۔ اس مخلوق نے لاتیں مار مار کر مجھے ایسا ادھواں کر دیا تھا کہ میں اٹھ کر بھاگ بھی نہ سکتا تھا۔ تکلیف کی شدت سے میرے آنسو نکل کر زمین پر گر رہے تھے۔ میری حالت پر اس مخلوق کو بالکل رحم نہیں آ رہا تھا۔ ایسے میں مجھے پیش امام صاحب کی یاد آئی جنہوں نے کہا تھا کہ میں کسی تکلیف میں مبتلا ہو جانے پر انہیں یاد کر لوں۔ وہ بھلا میری مدد کو کس طرح آ سکتے تھے؟ پھر بھی میں دل ہی دل میں پیش امام صاحب کو یاد کرنے لگا۔ اچانک کمرے میں پیش امام صاحب وارد ہوئے۔ وہ کچھ پڑھ رہے تھے۔ ان کے کمرے میں داخل ہونے پر اس مخلوق کو ایک جھٹکا سا لگا۔ وہ چیختی چلاتی کمرے سے نکل گئی۔ اس کے جانے پر پیش امام صاحب میرے پاس آئے۔ دیکھو نیاز بیٹے، میں نے تمہیں سمجھایا تھا، پھر بھی تم نے غلطی کر دی۔ جن دوستوں کی خاطر تم یہاں رکے تھے وہ تمہیں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ کیا دوست ایسے ہوتے ہیں؟ آئندہ بھول کر بھی ایسے لڑکوں سے دوستی نہ کرنا۔ جی، میں نے آپ کی بات نہ مان کر واقعی بہت بڑی غلطی کی ہے۔ آپ نہ کرتے تو یہ خوفناک مخلوق مجھے مار مار کر ہلاک کر دیتی، میں نے کہا۔ میں کمرے میں کچھ پڑھ کر پھونک دیتا ہوں۔ اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ صبح تک کوئی بھی مخلوق تمہیں کچھ نہیں کہے گی، لیکن صبح ہوتے ہی اس حویلی سے نکل جانا، پیش امام صاحب نے کہا۔ رات میں آپ کہاں جائیں گے؟ یہیں رک جائیں، صبح ساتھ ہی گاؤں چل دیں گے، میں نے کہا۔ مجھے بہت طویل سفر پر جانا ہے، میرا یہاں سے جانا بہت ضروری ہے، پیش امام صاحب نے کہا۔ وہ کچھ دیر میرے پاس رکے اور پھر چلے گئے۔ خوف اور تکلیف کے سبب پوری رات مجھے پھر نیند نہ آ سکی۔ صبح ہونے تک میری طبیعت بہتر ہو چکی تھی۔ پیش امام صاحب کے جانے پر مجھے پھر کسی مخلوق نے تنگ نہ کیا۔ مجھے اپنے دوستوں کے رویے پر بہت افسوس ہوا اور میں نے دل میں تہیہ کر لیا تھا کہ آئندہ دوست بنانے میں احتیاط برتوں گا۔ وہ دن میں خود کو بہت بہادر ثابت کر رہے تھے، لیکن رات میں مجھے سوتا چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ صبح ہونے پر میں سیدھا گاؤں پہنچا۔ میں جب گھر پہنچا، ابا جان بھی گھر میں ہی موجود تھے۔ انہی کی زبانی مجھے جب پتہ چلا کہ پیش امام صاحب کا کل رات انتقال ہو گیا تھا اور صبح ان کی تدفین بھی ہو چکی ہے تو مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ مجھے کسی بھی صورت یقین نہیں آ رہا تھا کہ پیش امام صاحب کا انتقال ہو چکا ہے۔ میں رات کا واقعہ سنانا چاہتا تھا مگر یہ سوچ کر نہیں بتایا کہ میری بات کا کسی کو بھی یقین نہ آئے گا۔ جب شام کو پیش امام صاحب کی قبر پر فاتحہ پڑھنے گیا تو میرے ساتھ ابا جان بھی تھے۔ جب فاتحہ پڑھ کر میں فارغ ہوا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرے پیچھے کوئی ہے۔ میں ابھی پلٹ کر دیکھنا ہی چاہتا تھا کہ مجھے اپنے سر پر کسی کا شفقت بھرا ہاتھ محسوس ہوا۔ کیا بات ہے بیٹے، کیا دیکھ رہے ہو؟ ابا جان نے پوچھا۔ ہمارے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے، میں نے کہا۔ ہاں، کوئی بھی نہیں ہے، کیا تمہارے کسی دوست کو آ جانا تھا؟ ابا نے پوچھا۔ جی نہیں، میں نے کہا۔ رات سے ہی میرے ساتھ جو پراسرار واقعات پیش آ رہے تھے، اگر میں کسی کو بتاتا تو کوئی بھی میری بات کا یقین نہ کرتا، اس لیے میں نے خاموش رہنا ہی بہتر جانا۔ 40 سال کا عرصہ ایسے پلک جھپکتے گزر گیا کہ پتہ ہی نہ چلا۔ آج صبح ناشتے کی ٹیبل پر میں تازہ اخبار مطالعہ کر رہا تھا کہ اچانک میری نظر ایک خبر پر پڑی۔ خبر کے متعلق کل شام میں تیز طوفانی بارش سے پرانی حویلی گر کر زمین بوس ہو گئی تھی۔ ساتھ میں حویلی کی پرانی تصویر بھی تھی جسے دیکھ کر میری پرانی یادیں تازہ ہو گئی تھیں۔ وہ واقعات جو ہمارے ساتھ اس حویلی میں پیش آئے تھے میرے سامنے کسی فلم کی طرح آ گئے تھے
اور چند لمحوں تک میں ان واقعات میں کھو سا گیا تھا۔ اس پرانی حویلی کی جو خستہ حالت تھی، اسے دیکھتے ہوئے حویلی کو 40 سال پہلے ہی گر جانا چاہیے تھا۔ عمارت کے گرنے سے کسی بھی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوا تھا، اور ہوتا بھی کیسے؟ اس حویلی کے قریب لوگ دن میں جانے سے کتراتے تھے، پھر طوفانی بارش میں کس کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا تھا؟ پیش امام صاحب کی ہدایت پر میں نے انعام، شریف اور کامران سے دوستی ختم کر لی تھی۔ وہ دوست کہلانے کے لائق نہیں تھے، مجھے حویلی میں سوتا چھوڑ کر چلے گئے تھے کہ یہ بہت بہادر بنتا ہے تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ مگر یہ بات ابھی تک ذہن تسلیم نہیں کرتا کہ رات گاؤں میں پیش امام صاحب کا انتقال ہو گیا تھا تو وہ پھر مجھے کس طرح اس مخلوق سے زندہ بچانے کے لیے آ گئے تھے۔ وہ مجھے اس خوفناک مخلوق سے نہ بچاتے تو آج میں یہ کہانی بتانے کے لیے زندہ نہ ہوتا۔